الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن نے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں تو ناظرین اس اعتبار سے بھی قرآن ایک عظیم معجزہ ہے۔ حالانکہ قرآن پیشن گوئیوں کی کتاب نہیں ہے کہ وہ پیش گوئیاں کرے، اسی کتاب نہیں ہے، لیکن جو بات فرمائی ہے وہ ہوتی ہے اور ہو کر رہے گی۔ اس کی مثال ایک اور دیتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں کہ ناظرین دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 142 ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب یہ جاہل لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ اس آیت میں قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق یہ پیش گوئی کی ہے کہ وہ ضرور تحویل قبلہ پر سوالات کریں گے، اعتراضات کریں گے۔ اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کم و بیش 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا فرمایا، پھر اس کے بعد یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا اور آپ کی تمنا تھی۔ تو اہل یہود جو قرآن کے کٹر مخالف اور سخت منکر تھے، ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ اس پر یعنی تحویل قبلہ پر نا کوئی اعتراض نہ کرتے، اور اعتراض نہ کرتے خاموش بیٹھتے، اور بعد میں کہتے کہ دیکھو مسلمانوں تمہارا قرآن جھوٹا ہو گیا۔ قرآن نے کہا تھا کہ ہم تحویل قبلہ پر اعتراض کریں گے اور ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ہوا وہی جس کی قرآن نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ قرآن مجید نے مخالفین کی زبانوں کے متعلق پیشن گوئی فرمائی کہ یہ فلاں بات کہیں گے، اور انہوں نے وہی بات کہی، اور قرآن مجید کا صدق ظاہر ہو گیا۔ اور یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ مخالفین کی زبانوں اور ان کے دلوں کے ذریعے قرآن مجید کی تصدیق ہوئی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم کتاب سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 25 ہے، آیت نمبر 25 سے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ نفوسکم چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، نفوسکم ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ غفورن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں غفورا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 25 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 25 یعنی 25 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کتنے کلمات ہیں۔ رب ایک کلمہ، کم دوسرا، اعلم تیسرا، بی چوتھا، ما پانچواں، فی چھٹا، نفوسی ساتواں، ان آٹھواں، تکون نواں، صالحین 10واں، فا 11واں، انا 12واں، کانا 13واں، لی 14واں، الاوابین 15واں، غفورا 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ربکم،
ربکم، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، با مشدد ہے اور اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ربکم اعلم، بی علیحدہ ما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی میں فی نفوسی علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے نفوسکم۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا، ان میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تکونو میں تا آ رہا ہے، حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ ان تکونوا صالحین، صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فا علیحدہ، ان علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فَإِنَّهُ كَانَ لی الاوابین، لام کے نیچے زیر ہے، اسے الاوابین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اسے ہم پڑھیں گے للاوابین غفورا، را پر دو زبر کی تنوین، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، اور یہاں وقف کریں گے تو تب بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ کان للاوابین غفورا، یہاں وقف کریں گے تو غفورا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا۔ ناظرین یہ آیت نمبر 25 ہے۔ تو آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم جو ہے ربو ہے، ربو، دوسرا کم ضمیر، تیسرا اعلم، چوتھا ما، پانچواں نفوس، اور یہاں پر نمبر 2 آئے گا کم ضمیر ہے، اور چھٹا صالحین، ہو ضمیر نمبر 2 آئے گا، اوابین 7واں، اور 8واں غفورا۔ تو کل یہاں پر 8 اسماء ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 کم، اور نمبر کم اور ہو، نمبر 3 اعلم،
نمبر 4 نفوس، نمبر 4 ماں، نمبر 5 نفوس، اور نمبر 6 صالحین، اور نمبر 7 اوابین، اور نمبر 8 غفور۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا فعل ہے تکونو، اور دوسرا فعل ہے کانا، تکونو اور کانا۔ مادہ ان کا ایک ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زمانہ مختلف ہے، تکونو اور کانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے بی، دوسرا ہے فی، تیسرا ہے ان، چوتھا فا، پانچواں انا، چھٹا لی۔ تو کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ پہلا بی، دوسرا فی، تیسرا ان، چوتھا فا، پانچواں انا، اور چھٹا لی۔ چھٹا ہے لی۔ ناظرین 8 اسماء، 2 افعال، 8 اور 2 10، اور جو ہے وہ 6 حروف ہیں، تو کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کم۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے، ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات یہ کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ اس کے بعد ہے اعلمو۔ اعلمو جو ہے ناظرین یہ سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل کہتے ہیں عربی میں۔ اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی میں دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پائی جائے، جیسے علیم جاننے والا، اعلم بہت زیادہ جاننے والا، سمیع سننے والا، اسمع بہت زیادہ سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ابصر بہت زیادہ دیکھنے والا، تو اعلم بہت زیادہ جاننے والا۔ پھر اس کے بعد ہے اچھا، اس کا جو مصدر ہے نا وہ ہے علم۔ ما بہل انکشاف کو علم کہتے ہیں، یا حصول صورت الشیء فی العقل، کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا علم کہلاتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی تعریف آپ اسی کریں، لیکن یہ علم جو ہے عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما۔ ما جو ہے یہ اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں۔ اور یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نفوس۔
نفس کی جمع ہے. نفس کا معنی ویسے تو ناظرین نفس اس معنی میں بھی آتا ہے جیسے نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ. قرآن کریم میں ان تمام کا تذکرہ موجود ہے، تو اس معنی میں بھی آتا ہے. اور نفس جان کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر جان کے معنی میں ہے. نفوس اور انفس اس کی جمع ہے. نفوس اور انفس، نفوس قدسی ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، تو اس کا معنی ہے نفوس بہت سی جانیں، انفس بہت سی جانیں. تو نفس، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اس معنی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور نفوس قدسیہ اس معنی میں ہم یہ جمع بھی استعمال کرتے ہیں. تو دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے صالحین. صالحین جو ہے یہ فاعلین کے وزن پر ہے، اور یہ صالح کی جمع ہے. صالحین صالح کی جمع ہے. صالح اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. تو صالح نیک آدمی، صالحین اور صالحون دو جماعتی، بہت سے نیک لوگ، بہت سے نیک آدمی، بہت سے نیک افراد. اچھا، یہ صالح عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلاں بڑا صالح ہے یعنی نیک آدمی ہے. صالحین کی جماعت، یہ دونوں کے دونوں یعنی جمع بھی اور مفرد بھی یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اوابین. اوابین کا معنی کیا ہے؟ اوابین کا معنی ہے رجوع کرنے والے. اواب رجوع کرنے والا، اوابون اوابین رجوع کرنے والے. مغرب کی نماز کے بعد نوافل ہوتے ہیں، انہیں صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اسی لیے ناظرین رجوع کرنے والے نوافل جن کے ذریعے رجوع کیے جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نام اسی وجہ سے، تو اوابین رجوع کرنے والے. اس کے بعد غفور. غفورا، غفور پر وزن فعول کے وزن پر ہے، اور یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے بہت بخشنے والا. غفور بہت بخشنے والا. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے ہم کہتے ہیں نا، تو غفور بخشنے والا. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. تکونو اصل میں تھا تکونونا، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی تم ہوتے ہو یا تم ہوگے. اب یہاں پر ان داخل ہے تو ان شرط کے لیے ہے. ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر میں جو تثنیہ یا جمع کا نون ہے اسے گرا دے گا، حذف کر دے گا. تو کیا ہوا؟ ان تکونو. اور دوسرا یہ کہ فعل مضارع کا معنی اب اس طرح نہیں ہوگا بلکہ ان کے مطابق ہوگا، یعنی ان حرف شرط نا. تو شرط جو ہے یہ ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں کہ شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو. جس پر معلق ہو اسے مشروط یا جواب شرط یا جو ہے وہ جزا کہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا کہ آپ کسی سے کہتے ہیں پانی پئیں، وہ آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ پانی پئیں، آپ کہتے ہیں نہیں اگر آپ پئیں گے تو میں پیوں گا. تو آپ نے اپنے پانی پینے کو اس کے پینے پر موقوف کیا، تو یہ شرط ہے، اور جو آپ جس پر موقوف کیا وہ جواب شرط یا جزا ہے. تو ان تکونو کا معنی کیا ہوگا؟ ان تکونو اگر تم ہوگے، اگر تم ہوگے. اس کے بعد ایک کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا. فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے معنی کیا جا سکتا ہے. بی چلتے ہیں حروف کی یعنی بی پہلا حرف ہے، تو بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے. بعض وقت کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے. اس کے بعد فی ہے، فی کا معنی میں، ان اس کا معنی اگر، اس کا استعمال بتا چکے ہیں. فا کا معنی پس، یہ تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک ہے تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے. ناظرین و سامعین آپ دیکھیں کہ 8 اسما، 2 افعال اور 6 حروف، کل ملا کر 16 کلمات ہیں. 16 کلمات میں 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 رب، نمبر 2 اعلم میں علم، نمبر 3 نفس اور نفوس، نمبر 4 صالحین اور صالح، نمبر 5 غفور. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیہ کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں.
را با زبر رب با پیش بو کاف میم پیش کم ربکم حمزہ عین زبر اعلم زبر لا میم پیش مو اعلمو با زیر بی میم الف زبر ما بیما فا یا زیر فی نون پیش نو فا وا پیش فو سین زیر سی کاف میم پیش کم بما فی نفوسکم حمزہ نون زیر ان تا زبر تا کاف وا پیش کو نون وا پیش نو ان تکونو صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا لام زیر لی حی یا زیر حی نون زبر نا صالحین فا زبر فا حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ہا الٹا پیش ہو فا انہو کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا لام لام زیر لل حمزہ واو زبر او واو الف زبر وا با یا زیر بی نون زبر نا للاوابین غین زبر غا فا وا پیش فو را دو زبر ون غفورن یہاں وقف کریں گے تو غفورا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا ناظرین انشاءاللہ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں چائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ پیش کریں گے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ رب رب، کم تمہارا، اعلم بہت زیادہ جانتا ہے، بی کو، ما جو، فی میں، نفوسی دلوں۔ اب یہاں پر ناظرین جانوں اور دلوں بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ کم تمہارے، ان اگر، تکونو تم ہو جاؤ، صالحین نیک، فا تو، انا بے شک، ہو وہ، اس سے مراد رب ہے، کانا ہے، لی واسطے کے لیے، اوابینا اوابینا توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، غفورا بخشنے والا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب بخوبی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ 18 سے لے کر ہم جو 20 تک بلکہ 22 تک جو آیت کریمہ ہیں، ہم ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، 18 سے لے کر 22 تک۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ عبادت پر موقوف ہے۔ پہلے ہم نے یہ کہا کہ نیک اعمال کے جو مقبول ہونے کا معاملہ ہے وہ نیت پر موقوف ہے، اور اسی آیت کریمہ میں یہ بات تھی، اور بلکہ 3 چیزیں ہم نے بتائی تھی نا، کہ نمبر 1 نیک اعمال کا جو مقبول ہونا ہے وہ ایمان پر موقوف ہے،
ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہم نے بیان فرمائی تھی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہے. اور اب ناظرین تیسری چیز کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کا عبادت پر موقوف ہونا، صحیح جو طریقہ عبادت ہے اس پر موقوف ہونا. جو شخص اجر آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے تیسری شرط یہ جو ہے وہ کیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اسی آیت میں یہ تینوں چیزیں بیان ہیں. تو اب ناظرین اس کی تیسری شرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ استعمال کرے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے صحیح طریقہ کیا ہے. فرمایا وہ ایسے عمل کرے جن کی وجہ سے وہ آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے. اور یہ تب ہوگا کہ وہ ایسے کام کرے گا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادات سے ہو. کیونکہ بعض لوگ باطل طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. کفار باطل کاموں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ تعویلوں سے ایسا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمام جہاں کے خالق اور مالک کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی جرت کرے، بلکہ ہماری ادنیٰ حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں. مثلا ہمیں چاہیے کہ ہم ستاروں کی یا فرشتوں کی عبادت کریں، سو وہ اس وجہ سے ستاروں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ باطل طریقہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء اور اولیاء کی صورتوں کے مجسمے بنا لیے، جیسے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے نے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی صورتوں کے بت بنا لیے اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. اسی طریقے سے رام کرشن کی صورتوں کے بت بنا لیے، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کریں گے، اور یہ بھی باطل طریقہ ہے. اس طرح ناظرین بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نفس کشی کرتے ہیں، جو دوسرے مذہب والے ہیں، اور بعض عیسائی رہبان یعنی بعض ہندو ہیں وہ نفس کشی کرتے ہیں، بعض عیسائی رہبانیت اختیار کرتے ہیں. یہ سب باطل طریقے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا مستحسن بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن عظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اجماع اور ائمہ مجتہدین کی ہدایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی جائے، اور پیش آمدہ مصائب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے، اور دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور مقبولان بارگاہ کا وسیلہ پیش کیا جائے. یہ بہترین طریقہ ہے. اب مثال کے طور پر ناظرین یہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ ان کنتم تحبون اللہ، تو اس کے پس منظر میں جائیے، اس کے جو ہے وہ شان نزول میں جائیے تو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. بھائی کیوں کرتے ہو؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے باطل طریقے ہیں. فاتبعونی، میرے محبوب اپنے محبوب سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ میری اتباع کریں. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا. ناظرین وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے نیک لوگوں کے بت بنا لیے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ خانہ کعبہ میں بھی بت تھے، اس میں نیک لوگوں کے بھی بت وغیرہ شامل تھے. کئی قوموں نے اس طرح بنائے. تو یاد رکھنا کہ نیک بندوں کے بت بنانا اور بت پرستی کرنا یہ تو بالکل باطل ہے، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. نیک لوگوں کے بت بنانا اور چیز ہے، ان کی عبادت کرنا یہ اور چیز ہے، اور نیک لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا اس میں بہت فرق ہے. تو وسیلہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. ہاں ان کا بت بنانا یا ان کے آگے سجدے کرنا تو یہ بالکل حرام در حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب نیک اعمال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توجیہ کیا ہے ناظرین، اس پر انشاءاللہ مس کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صفیہ، میں بات کر رہی ہوں سیل کوٹ ہاں سے. جی بیٹا سنائیے. جی،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندلہ والا سنائیے سے. بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم ربکم 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 اعلم بما فی نفوسکم. نفوس نہیں ہے، نفوس نون پر پیش ہے. نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کانا، کاف کو باریک پڑھیں. کانا فإنہ کان للأوابین اوابین. للأوابین غفورا. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم. نفوس نہیں ہے، نفوسکم نون پر پیش ہے. نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین اوابین اوابین. اوابین. میری بہن میں کیا عرض کر رہا ہوں، وا کو ذرا کھینچیں. اوابین. اوابین غفورا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ڈی پی ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arbyqtv.tv پر. ہمارا انسٹاگرام پیج ہے، فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب ہے. اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کہ جو بھی سیگمنٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ ڈیٹ کے ساتھ
اس پروگرام کے نام کے ساتھ سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا۔